بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے 100 سوالوں میں سے سوال نمبر 3، علامہ محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر دینداری کا مطلب کن ذہنی ہوتا یا اس سے دل و جان تنگی میں مبتلا ہوتے یا وہ گھٹیا پن قبول کرنے یا نسلی تسلط کا نام ہوتا تو میں بغیر دین کے ہی زندگی گزارنا پسند کرتا، لیکن دین ایسا ہے ہی نہیں، بلکہ وہ تو ان چیزوں کے خلاف جد و جہد کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حق اور بعض انسانوں کے خود ساختہ باطل کو جسے وہ دین گمان کرتے ہیں ایک دوسرے سے ملا دیتے ہیں، وہ زیادتی و نادانی کرتے ہیں۔ جو شخص کسی بھی باطل کو دین بنا کر پیش کرے وہ جھوٹا ہے، اور جو کچھ پیش کرتا ہے اسے مسترد کر دینا لازمی ہے۔ آج کے دور میں لوگ مختلف خانوں میں بٹ چکے ہیں۔ کچھ لوگ الہیت کے منکر ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی پروردگار ہی نہیں۔ کچھ لوگ الہیت کو مبہم انداز میں اعتراف کرتے ہیں اور بڑے مذاہب کو یکساں قیمت کا حامل اور مساوی درجہ دیتے ہیں۔ کچھ یہودیت اور عیسائیت کو مانتے ہیں اور کبھی ایسے انحراف کرتے ہیں۔ کچھ بت پرست ہیں اور کچھ مسلمان جو اللہ کو پروردگار، اسلام کو دین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول مانتے ہیں۔ پھر مسلمانوں میں کچھ اپنے ناسمجھ ہیں جو اپنے بزرگوں سے ملے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، چاہے وہ سنت کے مطابق ہو یا بدعت ہو، اور علم و ہدایت پر مبنی ہو یا جہالت و خواہش نفس پر۔ کچھ ایسے ہیں جو اس حق کے داعی ہیں جس کی عظیم اسلاف نے دعوت دی تھی، لیکن پھر تاریخ کے سفر کے ساتھ وہ دھیرے دھیرے اجنبی بنتے چلے گئے۔ مسلمان داعیوں کا مسئلہ وہ شکل ہے جس میں اسلام آج کل عالم اسلام میں ظاہر ہوتا ہے اور دوسرے ممالک کے عام لوگ اس سے بیزار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی آزاد ملک میں زندگی گزار رہا ہو اور بغیر کسی ڈر کے حکومت سے تبادلہ خیال کر سکتا ہو اور ملک کے سربراہ پر بغیر پریشانی کے اعتراض کر سکتا ہو، جس طرح پہلے کے مسلمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا کرتے تھے، اور اس سے کہا جائے کہ اسلام کو مان لو کیونکہ یہی عقیدہ حق ہے، لیکن اگر تم نے حاکم کی کسی بات کو نہیں مانا تو تمہارا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ایسا شخص اسلام کو مان لے گا؟ ہرگز نہیں۔ آخر کیا چیز ہے اسے ایسے دین میں داخل ہونے پر آمادہ کر سکتی ہے جس میں ایک حکمران پورے شہر کو نیست و نابود کر دینے اور اس کے ملبوں میں 30 ہزار انسانوں کو دفن کر دینے کی طاقت رکھتا ہو، اور اس کے بعد بھی وہ برقرار رہ جائے اور کوئی اس پر انگلی نہ اٹھائے؟ ظاہر ہے ایسا شخص انکار ہی کرے گا اور اس تنگ گھیرے میں داخل ہونے پر تیار نہیں ہوگا۔ پھر اس آزمائش کا ذمہ دار کون ہے؟ ایسے جابر سیاستدان جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں اور جو اپنے طرز حکومت سے لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کرتے ہیں، اسلام سے دور کرتے ہیں۔ کچھ لوگ علم دین میں مشغول ہیں اور ایسا اسلام پیش کرتے ہیں جس کا مطلب عورتوں کو قید و بند اور جہالت میں رکھنا اور ایسے احکام بیان کرنا ہے جو عورتوں کو حقوق سے محروم کر کے ذلیل و خوار کر دیں، اور علم عبادت اور جہاد کے میدانوں میں اس کا وجود بھی باعث حیرت سمجھیں، بلکہ اسے کار چلانے کی بھی اجازت نہ دیں۔ بلا شبہ مشرق و مغرب میں ہر جگہ عورتیں ایسا دین قبول کرنے سے انکار کریں گی اور اس سے دور رہنے میں ہی حکمت سمجھیں گی، اور لاکھوں باغیرت مرد بھی ان کی تائید کریں گے۔ اس طریقے سے لوگوں کو اسلام سے دور رکھنا یقیناً بہت افسوسناک ہے، اور اس دیہاتی کا قصہ یاد دلاتا ہے جو بازار میں اپنی اونٹنی 1 درہم میں بیچ رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ اس کے بچے کی شرط بھی لگا رکھی تھی جس کی قیمت 10,000 درہم مانگ رہا تھا۔ لوگ کہتے تھے اونٹنی کتنی سستی تھی اگر یہ ملعون بچہ ساتھ نہ ہوتا۔ جی ہاں، اسلام کا ماننا کس قدر آسان ہوتا اگر اس کے ساتھ لوگوں نے الٹی سیدھی چیزیں نہ لگا دی ہوتیں، لیکن یہ سوال اپنی جگہ باقی رہ جاتا ہے کہ کیا کوئی ایسا شخص جو خدا کا انکار کرے سلیم العقل ہو سکتا ہے؟ جواب یہی ہوگا کہ یقیناً اس کی بصیرت میں خامی ہے، اور اس کا اپنے پروردگار کا انکار بیٹے کے اپنے نیک اور رحم دل باپ کے انکار سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ ہو سکتا ہے اس شخص میں علمی لیاقت ہو، لیکن یہ لیاقت اس کا گھٹیا پن دور نہیں کر سکتی۔ امریکہ نے اس ایٹمی سائنسدان کو پھانسی کی سزا دی تھی جس نے روسیوں کو راز دیے تھے، اور اسے وطن و قوم سے غداری کی وجہ سے بڑے مجرمین میں شامل کیا گیا۔ وطن کیا ہے؟ زمین کا ایک
ٹکڑا۔ قوم کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا مجموعہ۔ پھر جو آسمان و زمین اور تمام انسانوں کے پروردگار سے غداری کرے اسے مجرم کیسے نہ مانا جائے؟ کسی لیاقت و صلاحیت کی عظمت مہلک بیماریوں سے نہیں بچا سکتی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کی نگاہ بہت تیز ہو لیکن وہ سرطان میں مبتلا ہو جو اسے ہلاک ہی کر ڈالے۔ نگاہ کی تیزی اس کی جسمانی بیماری سے بے نیاز نہیں کر سکتی۔ جو شخص اللہ کی پہچان سے انکار کرے اور اس کی ہدایت کو نہ مانے، وہ کسی شعبہ میں چاہے جتنی بلندی تک پہنچ جائے، اس کا ضمیر بیمار ہے اور اس کے طرز عمل پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اپنی خواہش نفس کی پرستش سے خود اسے اپنے لیے اور اپنے آس پاس والوں کے لیے بدبخت بنا دیتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کی ذہانت پر ایسا پردہ ڈال دے کہ وہ ساروں کے سامنے ذلیل و خوار ہو جائے۔ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنے اور خدا کی ہدایت سے روشنی حاصل نہ کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو اکثر لوگ ان میں سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ منکرین خدا کو نفسیاتی اور ذہنی اعتبار سے تندرست نہیں قرار دیا جا سکتا۔ خود عربوں میں بہت سے ایسے لوگ مل جائیں گے جو دین سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں اور اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے اپنے دین میں ہی دوسروں کی سرزمین ہڑپ کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ پھر یہ ستم ظریفی نہیں تو اور کیا ہے کہ ایک مذہب کو جارحہ مزاج کی حیثیت سے قبول کیا جائے اور اس کے تسلط کو تسلیم کیا جائے، اور دوسرا مذہب اگر مدافعت کرے تو اسے رجت پسندی کہہ کر مسترد کر دیا جائے، صرف اس لیے کہ یہاں جارحہ مذہب یہودیت ہے اور مدافعت کرنے والا اسلام ہے۔ اگر اسلام مدافعت کرے تو یہ سیاست ناقابل قبول، اور اگر یہودیت عدم سے ایک ممالک کے وجود میں لائے اور اپنا تسلط قائم کرے تو وہ حکمت اور ترقی پسند ہے۔ یہ ذہنی سلامت روی نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے عظیم انسان کا انکار کیا جائے اور آپ کی نبوت کو مسترد کیا جائے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ زمین تکونی ہے یا چکور ہے یا حضرت موسیٰ امریکہ میں پیدا ہوئے تھے تو کیا ہم ہنس پڑیں گے؟ پھر اگر کوئی شخص کسی انسان کو خدا مان لے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راہزن قرار دے تو کیا کریں گے؟ اس شخص کی بات پر کیسے ہنسی نہیں آئے گی؟ جو اسلام کو توحید و پاکیزگی کے دین کی بجائے بت پرستی اور آبرو و دشمنی کا دین مانے، وہ شخص اگر کم عقل نہیں تو ناواقفیت کا شکار یقیناً ہوگا، اور ایسے شخص کو سلیم العقل نہیں قرار دیا جا سکتا۔ ایسے شخص کو سلیم العقل نہیں قرار دیا جا سکتا۔ کسی قانون کی خلاف ورزی کے سلسلے میں ناواقفیت اخلاقی ذمہ داری ساقط کر سکتی ہے، لیکن وہ بہرحال کوئی قابل تعریف چیز نہیں ہو سکتی۔ پھر کچھ لوگ یہ کیسے مان لیتے ہیں کہ خدا نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ایسے شخص کو سلیم العقل نہیں قرار دیا جا سکتا۔ کسی قانون کی خلاف ورزی کے سلسلے میں ناواقفیت اخلاقی ذمہ داری ساقط کر سکتی ہے، لیکن وہ بہرحال کوئی قابل تعریف چیز نہیں ہو سکتی۔ پھر کچھ لوگ یہ کیسے مان لیتے ہیں کہ خدا نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کشتی لڑی اور شکست کھاتے کھاتے بچے، یا یہ کہ کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی اس گناہ کا ذمہ دار ہو جاتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے سرزد ہوا تھا۔ اور اگر کوئی یہ نہ مانے کہ حضرت عیسیٰ کو انسانوں کے اس گناہ کی تلافی کے لیے بھینٹ چڑھانا پڑا تھا تو وہ ابدی لعنت میں گرفتار ہو جائے گا۔ جو شخص جو بھی چاہے عقیدہ رکھے لیکن اپنی حد سے آگے نہ بڑھے اور اس عظیم شخص کو نہ جھٹلانے کی کوشش کرے جو تمام آسمانی رسالتوں کو گرد و غبار سے پاک صاف کرنے آیا تھا۔ ایک اور آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوتی ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا ہے،
یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہ جس کی اس سے صحیح کی اور یہ کہ اس کی صحیح عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اس کی پوری جزا سے دی جائے گی اسے۔ اسلام سے ناواقفیت ایک بڑا نقص ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق و ہدایت سے بے نیاز رہنے والے اسلام سے ناواقفیت ایک بڑا نقص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق و ہدایت سے بے نیاز رہنے والا وہ شخص کیسے درجہ کمال تک پہنچ سکتا ہے جس کے دل میں کبھی رقت و خشوع نہ پیدا ہو، جو ایک بار بھی یہ نہ کہہ سکے اے میرے پروردگار قیامت کے دن میری خطائیں بخش دینا۔ اسلام کے بارے میں سوال نمبر 3 سے متعلق تفصیل یہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم سوال نمبر 4 کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔